اس کی خوراک کے بارے میں سوچو، اس کی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں سوچو، اس کی بیماریوں کے بارے میں سوچو کہ جب وہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو ان سے صحت یابی کیسے ملنی ہے۔ کہا روح کو آپ نے غذا پہنچانی ہے تو وہ بندگی الہی سے ملنی ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں خاص طور پہ کہا کہ آپ چند لمحات کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، لہذا یہاں بیٹھ کے آپ فون پہ لگے رہیں، یہاں بیٹھ کے آپ دنیا جہان کی سیاست کی باتیں کرتے رہیں، یہاں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کریں اور بھئی فلاں کو دیکھا ہے وہ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، فلاں کا لباس دیکھا ہے کیسا بے ڈھنگا لباس پہن لیتا ہے، لوگوں کی غیبتیں، باتیں، چغلیاں، بہتان بازیاں۔ کہا بھئی یہ اللہ نے جو بہترین ٹکڑے تمہیں دیے ہیں، جنتی ٹکڑے دیے ہیں، جہاں اپنی روح کو غذا پہنچانے کا اہتمام کرو۔ ہم وہ چھوڑ کے روحانی بیماریاں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نوافل پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، بجائے اس کے کہ ذکر اذکار کریں، بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ کے سامنے نہیں رو رہے، لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں، اور میری پوری نہیں پڑ رہی، معیشت بڑی تنگ ہے، گزران بڑا تنگ ہے، مہنگائی کا عالم ہے، وبائیں پھیل چکی، لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارا یہ رونا عرش الہی کے سامنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو، تو بھائیو وہ اسباب کے اوپر قادر ہے، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اور انبیاء نے بھی ہماری تربیت یہی کی ہے کہ جب بھی مشکلات آتی ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اپنی نگاہیں اٹھایا کرو، حسبی اللہ، اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ اس سے اگلا مقام فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، دو ایسے بندے جن کی محبت صرف رب کے لیے ہے، اسی محبت پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ نمازی بہت اچھا نمازی ہے، اس لیے میں نے اسے دوستی لگانی ہے تاکہ مجھے بھی اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، بیانات بڑے اچھے کرتا ہے، بڑا بہترین باعمل ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا مجھے بھی اچھی چیزیں ملیں گی۔ یہ بندہ سچ بولنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، اس لیے اس سے مجھے محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ بھئی یہ نوجوان اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ صرف رب کی رضا کے لیے کسی سے محبت کر رہے ہیں اور جدائی بھی صرف رب کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، ایک بندہ اسے آپ بار بار جو ہے اصلاح کی طرف لے کے آ رہے ہیں، آپ نے جو حق اصلاح کا ادا کر دیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نے اچھائی کی دعوت دی ہے، اسے برائی سے روکا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں رک رہا تو آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کی خوشنودی کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آ رہا۔ فرمایا جس بندے کی محبت و نفرت کا معیار یہ ہے اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایسا خوش نصیب آدمی جسے خوبصورت، امیر ترین اور حسب و نسب والی خاندانی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، عورت دعوت دے رہی ہے جو خوبصورت بھی بلا کی ہے، پیسہ بھی اس کے پاس وافر ہے، حسب و نسب خاندان بھی بڑا ہے، اور وہ دعوت برائی دے رہی ہے۔ اب برائی کے اسباب خود چل کے آ رہے ہیں، یہ برائی کر بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا، صرف ایک چیز آڑے آ رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ۔ یہ کہتا ہے نہیں بی بی، تمہاری خوبصورتی مجھے اللہ سے دور نہیں کر سکتی، تمہارا مال و زر جس کی تم مجھے لالچ دے رہی ہو وہ مجھے اللہ کی رضا سے دور نہیں کر سکتا، تمہارا خاندانی ہونا، تمہارا اونچے منصب پہ فائز ہونا، چاہے جتنا مرضی مجھے تم فائدے کی لالچ دو،
جتنے مرضی مجھے نقصان کی دھمکیاں دو، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ انی اخاف اللہ، کیونکہ مجھے اللہ کا خوف یاد آ رہا ہے کہ آج میں چند لمحات کے لیے اپنے جسم کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس برائی کو کر تو لوں گا، لیکن اس برائی کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن آگ کے تندوروں میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ وہ لمحات مجھے یاد ہے، رب کا غیظ و غضب یاد ہے، رب کا غصہ مجھے یاد ہے، لہذا وہ بندہ صرف اس لیے اس گناہ کو نہیں کر رہا، کر بھی سکتا ہے، گناہ خود چل کے آیا ہے، گناہ خود دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، ابھی مجھے اللہ کا خوف یاد آتا ہے، کیونکہ بھائیو یہ چھوٹا کام نہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں برائی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، جہاں انہیں برائی ملتی ہے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن ایسا نوجوان، ایسا آدمی، ایسا مرد یا ایسی عورت جو برائی کے اسباب اسے مل رہے ہیں، اس کے سامنے برائی خود چل کے آئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، اور ہمیں اللہ کا خوف یاد ہے، ہمیں پتہ ہے میرا اللہ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ علیم مجھے جانتا ہے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ خبیر اور میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لہذا یہ چند لمحات کی گناہ کی تسکین کے بدلے مجھے قبر حشر میں کتنی بڑی سزا اٹھانی پڑے گی، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں یہ عام بندہ نہیں، یہ معمولی بندہ نہیں، اسے میں اس دن اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ کہتا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے خرچ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ مطلب کیا ہے؟ اتنے پردے کے ساتھ، اتنے پردے کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ۔ ہاں کچھ مقامات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے ظاہراً بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اصل نیت یہی ہو کہ بھئی مجھے یہ خیرات دینے سے نمود و نمائش نہیں چاہیے، میرا مقصد یہ نہیں کہ میرے نام کے بڑے بڑے پوسٹر لگ جائیں، خیرات دینے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ بلے بلے ہو جائے، میرے نام کے چرچے ہو جائیں، بلکہ انتہائی پردے کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، صرف آپ کو پتا ہو اور آپ کے رب کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے رب سے تجارت کر لی ہے، کیونکہ آپ نے اس کا صلہ لوگوں سے حاصل نہیں کرنا، خالق کائنات سے حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا ایسا خاموشی سے پردے سے صدقہ کرنے والا آدمی بھی اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور آخری آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہے، لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی، بالکل خلوت ہے، گوشہ نشینی ہے، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں وہاں بیٹھا ہے جہاں پہ کسی کا گزر بسر نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، صرف ایک آنکھ خالق کائنات کی دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا ہے، اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، لیکن اللہ تیرا لطف و کرم کتنا ہے، اللہ تیرا احسان کتنا ہے، اس کے باوجود تو نے لوگوں میں میری عزت اسے کم نہیں کیا، میرے اس گناہ سے پردہ نہیں اٹھایا، میری عزت نفس مجروح نہیں کی۔ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اور اللہ تیرا کتنا حوصلہ ہے کہ تیری زمین پہ چل کے میں گناہ کرتا ہوں، تیرا دیا ہوا رزق کھا کے گناہ کرتا ہوں، تیری دی ہوئی زندگی اس کے باوجود گناہ کر رہا ہوں، تیری دی ہوئی تندرستی اس کے باوجود گناہ کر رہا ہوں، تیرا دیا ہوا مال اس کے باوجود گناہ کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے سامنے اللہ سے گریہ زاری کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھ رہا ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم خود کیے ہیں، یہ گناہ جو ہیں یہ بھی ظلم ہیں۔